अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से हमारे इन ब्लॉग्स का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल की जानिब से मुसलसल हमले किए जाते रहे, ख़ासतौर पर गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जिसमें जबालिया है, खान यूनुस से समेत दीगर इलाके हैं जहाँ पर इसराइल ने मुसलसल हमले किए हैं, जिसके नतीजे में जो अब तक की इतलात है उसके मुताबिक 66 से ज़ायद आम शहरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। जबालिया में जो राफ़ स्कूल है उसके करीब के जो इलाके हैं वहाँ पर शदीद बमबारी की गई, वहाँ भी मुतादिद अफराद के शहीद होने के इतलात सामने आ रही हैं, जबकि इजरायली हमले में जो सारा इलाका है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इसके साथ साथ जो इसराइल की जो तैयारें हैं वो इस वक्त शिजाया के जो इलाका है वहाँ पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात से वक्फे से शिजाया के इलाके में हमलों का सिलसिला जारी है। फ़ज़ाइया जो है, एक तो फ़ज़ाइया की जानिब से जो बमबार तैयारी है वो अपनी मिसाइल्स गिरा रहे हैं, साथ साथ जो ड्रोन्स हैं वो कामकाजी ड्रोन्स के ज़रिए भी वो हमले किए जा रहे हैं। जबकि इसराइल की जानिब से एक बार फिर हमास के जो गज़ा के अंदर जो सरबराह थे मोहम्मद सिनवार, उनकी शहादत का एक बार फिर दावा किया गया। इसराइल की जानिब से कहा गया है कि गज़ा के अंदर एक टनल के अंदर से मोहम्मद सिनवार की लाश मिली थी, जिसको इसराइल मुंतकिल किया गया। अब ये इसराइल की जानिब से दावा किया गया है, तो जो यूरोपीय हॉस्पिटल को जो तबाह किया गया था इसराइल की जानिब से, उसके नीचे एक टनल था, वहाँ पर मोहम्मद सिनवार की लाश मिली है, तो वो वहाँ से मुंतकिल किया गया। इससे पहले अभी तक जो है वो हमास की जानिब से मोहम्मद सिनवार की शहादत की अभी तक तस्दीक नहीं की गई है, जबकि हमास की जानिब से पहले भी जो यूरोपीय हॉस्पिटल है, यूरोपियन हॉस्पिटल, उसके नीचे किसी भी टनल की मौजूदगी से इनकार किया गया था, उसको मुस्तरद किया गया था। उसको कहा गया था कि इसराइल जो है वो आवाम को गुमराह करने के लिए ये सारे जो हरबे है वो इस्तेमाल करता है। इस तरह की कोई स्टोरी वहाँ पर नहीं है, ना कोई ज़ेर ज़मीन कोई सुरंग वहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वहाँ पर जो फ्रीडम फ्लोटिला, जो कि दुनिया के आज़ाद इंसानों के जो ग्रोह था वो इसराइल की जो खुराक, इंसानी खुराक पहुंचाने के हवाले से जो रुकावटें थे उसको तोड़ने के लिए इंसानी इमदाद लेके समंदर के रास्ते में गज़ा की तरफ जो गामज़न थे उनके ऊपर इसराइल की जानिब से हमला किया गया है। और वो जो फ्रीडम फ्लोटिला जहाज़ से मेडलिन, उसको बाकायदा तौर पर अब इसराइल की जानिब से कब्ज़े में लिया गया है, और उसकी जो तमाम अमला है, जो ह्यूमन राइट्स की जो कारकुन थे, उन सब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। अच्छा, इस हमले से पहले बाकायदा तौर पर ड्रोन्स के ज़रिए भी हमला किया गया उस जहाज़ के ऊपर, और उसको एक सफ़ेद जो मादा है वो गिराया गया उस जहाज़ के ऊपर, जिसके नतीजे में जो नीचे जो लोग थे, जो इंसानी हुकूक़ के कारकुन थे, उनके जिस्म पे जब ये जो मादा है वो गिरा है तो उनको चुभन महसूस होती रही और उनको बहुत तकलीफ़ होती रही। उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर जहाज़ को अपने कब्ज़े में ले लिया, और अभी उनको जो अमले को जो है वो तमाम जहाज़ को इसराइल की तरफ मुंतकिल किया और अमले को वहाँ से उठाकर अपने कब्ज़े में ले लिया है। कमसिन बच्ची थी ग्रेटा थेनबर्ग, उसकी सरबराही में ये फ्रीडम फ्लोटिला है जो है वो रवाना हुआ था गज़ा में इंसानी इमदाद को जो रोका गया इसराइल को, इस चेन को तोड़ने के लिए और गज़ा से इमदादी सामान वहाँ पर पहुँचाने के लिए। ये एक सिंबॉलिक भी एक्शन था, लेकिन इसराइल की जानिब से उसको भी बर्दाश्त नहीं किया गया और उसको रोका गया और उसको रुकावटें डाली गई, और उसके बाद इसको बाकायदा तौर पर अपने कब्ज़े में लिया गया। और अब जो है उसके जो तमाम मुसाफिर हैं समेत जो छोटी बच्ची है ग्रेटा थेनबर्ग, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया है। इसराइल ने कहा कि उनको रिहा कर दिया जाएगा, उनको अपने अपने शहरों मुल्कों में वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने इस फ्रीडम फ्लोटिला से खौफ खाया है वो भी दुनिया ने देखा कि एक रियासत जो है वो एक छोटे से जहाज़ में आने वाले चंद लोगों से इस हद तक डरी हुई है कि उसके ऊपर मिसाइल हमले कर रही है, इसके ऊपर ड्रोन्स के ज़रिए हमले कर रही है, उसके बाद उसको बाकायदा तौर पर अगवा करके उस जहाज़ को लेके जाते हैं अपने कौस के अंदर, और वहाँ से उसके तमाम अमले को, जो इंसानी हुकूक़ के कारकुन हैं, जो कि सिर्फ एक सिंबॉलिक पैगाम लेके निकले थे कि जो इसराइल जो है वो जो गज़ा के लोगों के ऊपर जो इंसानी इमदाद, खुराक है, खाना है, दवाइयाँ हैं, उनका जो दाखिला बंद कर रहा है, तो उसको बंद नहीं करना चाहिए। और इस बंद न करने का पैगाम लेकर वो लोग वहाँ पहुँचे थे, लेकिन इसराइल इतना खौफ खा गया उनसे कि उनको भी उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। इसके साथ साथ तलबीब के अंदर जो एंटी
نیتن یاہو جو پروٹیسٹ ہیں ان کا سلسلہ بھی مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر جو قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے ان کا جو مطالبات ہے کہ نیتن یاہو کیوں آخرکار جو غزہ کے اندر حماس کی قید میں جو اسرائیلی قید ہیں، گرفتار ہیں، وہاں پر کیپٹیو بنے ہوئے ہیں، ان کو رہا کرانے کے لیے کیوں نہیں کوششیں کر رہا ہے، اور رہا کرانے کے لیے کیوں وہ جنگ بندی ان کو قیدیوں کو استعمال کرتے ہوئے جنگ بندی سے بھاگ رہا ہے اور جنگ کا دائرہ جو ہے وہ مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ تو وہ اس جو پروٹیسٹ ہے جو کہ تل ابیب کے اندر ہو رہا ہے، اس میں ان قیدیوں کے اہل خانہ بھی شامل ہے، اور جو سابق قیدی، کچھ قیدی جو رہا کروائے گئے ہیں، وہ قیدی بھی ان پروٹیسٹ میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارا نام لے کر، ہمارے قیدیوں کا نام لے کر جس طریقے سے اس جنگ کو بڑھا رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا، ہمارے جو پیارے ہیں وہ ابھی بھی حماس کے قید میں ہیں، یا وہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بموں کے ذریعے مار دیں اور اس کو پھر اپنے اقتدار کو، جھوٹی اقتدار کو طول دینے کے لیے آپ استعمال کریں، تو آپ اس طرح نہ کریں، آپ فوری طور پر ہمارے قیدیوں کو رہا کروائیں۔ اور یہ احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس سے جامع ڈیل کا مطالبہ کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ دوسری طرف یمن اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ کافی دنوں سے یمن کے اوپر کوئی بڑی کارروائی تو نہیں کی گئی ہے، لیکن یمن کی جانب سے جو ایک وعدہ کیا گیا ہے فلسطین کے عوام سے کہ جب تک اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے اوپر جو حملوں کا سلسلہ جاری ہے، فلسطین کے اوپر جو جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اس کو روکنے کے لیے یمن جو ہے وہ مسلسل اسرائیل کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ جب تک اسرائیل کے حملے فلسطین کے اوپر جاری ہیں، یمنیوں نے کہا کہ ہمارے حملے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر جاری رہیں گے۔ ابھی ایک جہاز جو ہے وہ تجارتی جہاز ریڈ سی سے گزر کے اسرائیل جانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی یمن کی جانب سے، لیکن وہ جہاز رکا نہیں، تو یمن کے جو فورسز ہیں انہوں نے اس جہاز کو نشانہ بنایا ہے، اس کو کافی نقصانات ہوئے ہیں، اس جہاز کا رخ بدلنا پڑا ہے، لیکن اس جہاز کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بن گورین ایئرپورٹ کو مسلسل یمن کے جو فورسز ہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بن گورین ایئرپورٹ میں ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں ان کا سلسلہ ہر صورت میں ہم روکے رکھیں گے، تاکہ اسرائیل کو یہ احساس ہو کہ کسی ملک کو آپ نے اگر اس طریقے سے بند کر کے روکتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہی ہم بن گورین ایئرپورٹ کو مسلسل نشانہ بنائیں گے، تاکہ انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں، انٹرنیشنل ایئر لائنس ہیں، وہ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے آپریٹ نہ کریں، اور اسرائیل کو بھی یہ معلوم ہو کہ دنیا سے کٹے رہنے کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ان کی اکانومی کو بھی بڑا شدید قسم کا دھچکا لگتا ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ جو تجارت کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ، کچھ کمپنیاں، یا تو ان کے لوگ بھی یہاں آ نہیں پاتے، نہ یہ لوگ باہر جا پاتے ہیں، مسلسل فلائٹس میں خلل آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی شہری بھی ذہنی کیفیت تناؤ کا شکار ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ بڑے اہم مرحلے میں داخل ہو گئی۔ گزشتہ رات بڑی اہم صورتحال تب بنی جب تقریباً رات کے 10 بجے کے قریب جو ہے ولادیمیر پوٹن ایک بار پھر کرملن میں پہنچے، اپنے دفتر پہنچے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک انتہائی اہم میٹنگ کی ہے، سیکیورٹی میٹنگ اپنے حکام کے ساتھ، اور اس کے بعد سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کوئی بڑا ہونے والا ہے یوکرین کے خلاف، کوئی ان یوزول ہونے والا ہے یوکرین کے خلاف، لیکن ہم نے دیکھا کہ رات بھر یمن کے اوپر، یوکرین کے اوپر اسرائیل کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری رہا، خاص طور پر کیف کے اوپر حملے کیے جاتے، خارکیو کے اوپر حملے کیے جاتے رہے، اور اس میں ساری رات جو ہے وہ دارالحکومت جو کیف ہے وہ دھماکوں سے گونجتا رہا، کامیکازی ڈرونز اور میزائل گرتے رہے، اور یہ جو یوکرین کی جو دفاعی نظام ہے وہ بالکل بے بس نظر آیا، اور وہ وہاں پر بڑے پیمانے پر جو تباہی ہے وہ پھیلی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر جو احتجاج، خاص طور پر لاس اینجلس میں امیگریشن پالیسیاں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اس کے خلاف جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ آج جو ویژولز وہاں سے نظر آ رہے ہیں اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پر جو پولیس کی گاڑیاں ہیں ان کو مظاہرین نے آگ لگا دی ہے، مختلف دکانوں کو آگ لگا دی ہے، سڑکوں پہ ٹائریں جلا کر وہ آگ لگا رہے ہیں، اور مسلسل یہ آگ لگانے کا، احتجاج کا اور امریکی جھنڈوں کو جلانے کا سلسلہ جو ہے وہ بہت تیز ہوتا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر جو 2000 کے قریب جو نیشنل گارڈز جو ہیں وہ تعینات کر دیے ہیں، حالانکہ جو لاس اینجلس کی جو مقامی گورنمنٹ ہے
اس کی اجازت کے بغیر، اس کی کانسنٹ کے بغیر یہ جو گارڈز ہیں، نیشنل گارڈز ہیں، ان کو تعینات کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اب وہ جو گارڈز ہیں وہ وہاں پر بروٹل یوز آف فورس کر رہے ہیں جو مظاہرین ہیں ان کے خلاف، اور ان کو پکڑ کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کو اٹھا کر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اب اس ایسی صورتحال میں جو لاس اینجلس کی جو گورنمنٹ ہے، وہاں کے جو گورنر ہیں وہ اور مرکزی حکومت کے درمیان کافی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ جو گورنر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہے وہ ٹرمپ کی جانب سے یک طرفہ طور پر بغیر ہماری اجازت کے جو وہاں پر نیشنل گارڈز تعینات کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ سارا احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اگر ٹرمپ کی مداخلت نہیں ہوتی ہمارے معاملات کے اوپر، ہماری ریاست کی خود مختاری کے اوپر، تو ہم ان مظاہرین کو روکنے میں، ان مظاہرین کو منتشر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن ٹرمپ نے قصداً ایک تو اس نے جو غلط قسم کی اپنی جو امیگریشن پالیسی متعارف کرائی، اس کے بعد سے یہ سلسلے شروع ہو گئے، اور ہمارے لیے مسائل جو مرکز ہے وہ ہمارے لیے مسلسل مسائل کریٹ کرتا ہے۔ مرکز کی مداخلت بند ہو گئی تو ہمارے پاس وہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم ان مظاہرین کو قابو کر سکتے ہیں۔ یہ تمام تر صورتحال دنیا بھر کی کے سناریوں سے ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، جہاں پر مشرقی وسطیٰ کی صورتحال ہو، یمن کی صورتحال ہو، روس اور یوکرین کی صورتحال کے حوالے سے ہم نے آگاہ کیا، اور امریکہ کے اندر جو آگ لگی ہوئی اس کے حوالے سے ہم نے آگاہ کیا۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔